الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 اگست بروز اتوار مرزا جیلمی کی اکیڈمی میں جو ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، اس میں ایک لڑکا جو عمر شہزاد نامی تھا، مرزا جیلمی کے اوپر ان کے بیان کے مطابق اس نے ایک سوئی یا گندوئی کے ساتھ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مرزا جیلمی کے فالورز نے اس لڑکے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی پٹائی کی، اس کو مارا اور اس کے قاتلانہ حملے کو ناکام بنا دیا۔ مرزا جیلمی کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے جو لڑکا آیا تھا، اس نے سوئی یا گندوئی کے ساتھ قاتلانہ حملہ کرنے کی ان کے بیان کے مطابق کوشش کی، تو مرزا جیلمی کے فالورز اور مرزا جیلمی کی طرف سے اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز اور اقدامات ہوتے ہیں اس کو علماء کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ علماء نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور مرزا جیلمی کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند گزارشات پیش کرنا ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی گزارش تو یہ کہ یہ بات میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا اور میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارات سے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی شخص اگر ایسا بھی ہے کہ جو واجب القتل ہے، تو اس کو حکام کے سپرد کیا جائے، اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ حسام الحرمین کے حاشیہ میں صفحہ نمبر 103 پہ لکھتے ہیں کہ جان لیجئے کہ گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، یعنی کسی کو قتل کرنا یہ حکام کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے۔ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے بر، یعنی اللہ رب العزت کسی کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو حکام کے سپرد کر دیا جائے، اس کو جو ہے وہ قانونی اس کے حوالے سے چارہ جو کی جائے۔ میں نے یہ بیان 12 مرتبہ دیا اور ریکارڈ بھی کروایا۔ اب رہ گئی بات کہ علماء نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ مرزا جیلمی کے اوپر جتنے اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کوئی سوئی یا گندوئی لے کے قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آیا، کوئی تار لے کے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب جس ماڈرن دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے بھی مذہبی رہنماؤں کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، کیا وہ سوئیوں اور گندوئیوں کے ساتھ ہوئے ہیں؟ وہ تاروں کے ساتھ ہوئے ہیں؟ جو ٹارگٹ کلیئرز آتے ہیں وہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے کیا تارے یا سوئیاں گندوئیاں لے کے آتے ہیں؟ اور پھر جو موٹی ویٹ ہوتے ہیں اور پورے منصوبے اور پلان کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس طریقے سے قاتلانہ حملے نہیں کرتے۔ مرزا جیلمی کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کوئی پیاز کاٹنے والی چھری لے کے آ رہا ہے، کوئی تار لے کے آ رہا ہے، کوئی سوئی اور گندوئی لے کے آ رہا ہے، اور مرزا جیلمی کے فالورز کی طرف سے بس مرزا کے اوپر کوئی اگر مکہ مارنے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے نا، یا مرزا جیلمی کو کوئی تھپڑ مارنے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو بھی قاتلانہ حملہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا جو عمر شہزاد ہے وہ ان کی اکیڈمی کے اندر آیا۔ مرزا جیلمی کی اکیڈمی کے اندر آنے کے لیے باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو مشین کے اندر سے گزارا جاتا ہے، حتیٰ کہ موبائل کی سم نکالنے والی جو سوئی ہوتی ہے، جو پن ہوتی ہے، وہ پن بھی لوگوں نے بتایا کہ وہ پن بھی باہر رکھوا لی جاتی ہے۔
اب وہ سوئی اور گندوئی لے کے لڑکا اندر کیسے آ گیا؟ اگر وہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے ہی آیا تھا تو مرزا کے ساتھ جب فوٹو سیشن ہوتا ہے اس فوٹو سیشن کے اندر وہ قاتلانہ کو حملہ نہیں کر سکتا تھا؟ پھر اس نے قاتلانہ حملہ سوئی اور گندوئی کے ساتھ کرنا تھا؟ یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس سیشن کے اندر لڑکا کھڑا کیوں ہوا اور کیوں اٹھ کے اس نے مرزا کو گالی نکالی اور مرزا کے اوپر وہ حملہ آور ہونے کی اس نے کوشش کی ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ تو مرزا جیلمی کی طرف سے تو اس ویڈیو کو نہیں دکھایا گیا، البتہ وہ ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس پر بات کریں گے کہ مرزا جیلمی کے فالورز نے اس لڑکے کو نہ صرف پکڑا بلکہ اس کو پکڑنے سے پہلے اس کی پٹائی کی ہے، اس کو مارا ہے۔ اب اشتعال میں آ کے مرزا جیلمی کے فالورز نے ایک نے یا دو نے یا تین نے جتنوں نے مارا، اگر سارے بھی مارتے اور اس کو کہیں ٹھکانے پہ لگ جاتی اور وہ مر جاتا تو اس لڑکے کا قتل کس کے ذمہ ڈالا جاتا؟ مرزا جیلمی کے ذمہ ڈالا جاتا۔ یقیناً مرزا اس سے برات کا اظہار کرے گا کہ نہیں، وہ تو لوگ اشتعال میں آئے تھے اور اشتعال میں آ کے اس لڑکے کی پٹائی کر دی۔ تو اسی طرح سے عوامی سطح پہ جب لوگ اشتعال میں آ کے کوئی اقدام کرتے ہیں تو عوامی لوگوں کے اشتعال میں آ کے اس اقدام کو علماء کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مرزا جیلمی کے فالورز نے اس لڑکے کو مارا ہے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس لڑکے کو اشتعال کیوں آیا؟ جتنے لڑکے مرزا جیلمی کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں وہ اشتعال میں آ کے ہوئے، کیونکہ مرزا جیلمی اس طرح کے بیانات دیتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتا ہے جس سے لوگوں کو اشتعال آتا ہے۔ اس سیشن کے اندر بھی مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ بریلوی کتے ہیں۔ کا کتا نبی اسلام کی چرپائی کے نیچے چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے۔ نبی اسلام نے کتا پالا تو نہیں ہوا تھا، وہ اسی طریقے سے اندر چلا گیا ایک بریلوی۔ اب وہ لڑکا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کو اشتعال آیا اور اس نے اٹھ کے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، جو بھی کی انہوں نے تو اس کو قاتلانہ حملے کا نام دے دیا۔ بہرحال وہ لڑکا اٹھا، کیوں اٹھا، کس وجہ سے اٹھا، اس کو اشتعال کیوں آیا؟ کیونکہ مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کتے کہا۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس جگہ پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ بریلوی تھا، یعنی بریلویوں کو اس نے کتے کہہ دیا۔ اس لڑکے کو اشتعال آ گیا۔ اب یہاں مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز وہ کہیں گے دیکھیں آپ کہتے تو ہیں نا اپنے آپ کو سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، تو اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جو لفظ جس موقع محال پہ بولا جاتا ہے اس کو اس کے موقع محال سے ہٹا کر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال کریں گے تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ دیکھیے احادیث کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر، المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر، اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت نمبر 46 لے کے ہے، 46 نمبر روایت ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اعلم ان کلبا یحب عمر لاحببتہ، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے محبت کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان حدیث کی کتابوں کے اندر سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ اب جس موقع محال پہ جس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے اس کو اسی موقع محال میں رکھا جائے گا۔ اب اسی حدیث کو لے کے اگر کوئی رافضی کو صحابہ کا دشمن یہ کہے کہ دیکھیے صحابہ تو کتوں سے محبت کرتے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تو کتوں سے محبت کرنے والے تھے، تو اب یہ موقع محال سے ہٹا کر بات کی جا رہی ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ جس حیثیت سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے وہ سیدنا عمر کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ اس حیثیت سے بات کی ہے۔ اور پھر عربی کے اندر، اردو کے اندر تشبیہات، استعارات اور حقیقت و مجاز کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ کو اگر مجازن
استعمال کیا جائے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور حقیقت میں استعمال کیا جائے تو وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، حقیقت و مجاز کیا ہوتا ہے۔ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہوتا ہے، اور اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہوتا ہے۔ اور الحاق امر فی وصف بعادات لغرض، اگر کسی غرض کے لیے کسی خاص وصف کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، ایک امر کو کسی دوسرے امر کے ساتھ ملایا جائے ادات تشبیہ کو استعمال کر کے، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ تو اب زید کو شیر کی طرح کہا جا رہا ہے ایک وصف کے اندر، اور وہ وصف ہے شجاعت اور بہادری۔ زید کو شیر کی طرح اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ زید شیر کی طرح 4 ٹانگوں والا ہے، یا زید شیر کی طرح چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، نہیں، بلکہ زید کو شیر کی طرح کہا جا رہا ہے اس کے وصف شجاعت اور بہادری کی وجہ سے۔ تو زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی۔ اب اگر استعارتاً یا مجازن کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا کہ میں سگے مدینہ ہوں، مدینہ کا کتا ہوں، تو یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مجازی معنی میں یا استعارتاً استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ زید تو شیر ہے، زید اسد، زید تو شیر ہے۔ اب زید شیر ہے کا معنی یہ نہیں کہ زید 4 ٹانگوں والا درندہ ہے یا چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ زید اسد ہے، یہ استعارتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ زید بڑا بہادر ہے، زید بڑا شجاع ہے۔ تو جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مدینہ کے اندر جو کتے چل پھر رہے ہیں وہ مراد ہے۔ مرزا جیلمی نے اس انداز سے یہ لفظ جو بولا ہے تو اس سے اس لڑکے کو اشتعال آیا، اور اشتعال میں آ کے اس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ مرزا جیلمی خود اشتعال دلانے والی باتیں کرتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو اشتعال آتا ہے، اور اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، علماء لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے۔